السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی نبی اور رسول کے بارے میں کچھ چند باتیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ سب پیغمبر تمام گناہوں سے پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب پیغمبروں کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اس کے احکام کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی سچائی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسی حیرت اور ایسی تعجب میں ڈالنے والی چیزیں ظاہر فرمائی ہیں جو بہت ہی مشکل اور عادت کے خلاف ہے، جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے، تو ان کے ہاتھوں میں بھی ایسی قدرت دیتے تھے جو عام انسان تو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کو وہ اسد حربین کے فرعون کے سامنے جادوگر کے سانپوں کو نگل گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، اور ہمارے حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دینا، کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا لینا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری کر دینا، یہ سب معجزات ہیں۔ ان پیغمبروں کو نبی کہتے ہیں، اور ان نبیوں میں سے جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نبی بنا نہ کوئی عورت نبی بنی۔ نبی سب انسانوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں اور بے عیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور باقی تمام نبی اور رسول ان دونوں کے درمیان میں ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے جو بہت مشہور ہیں اور جن کا قرآن مجید اور حدیثوں میں بار بار ذکر آتا ہے وہ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام، اور سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں ان میں سے جو 4 کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے وہ سب سے افضل رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ خدا کے نبیوں کی کوئی تعداد معین کرنی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں آئی ہیں، اور نبیوں کی کسی معین تعداد پر ایمان لانے میں یہ اکمال ہے کہ کسی نبی کی نبوت کا انکار ہو جائے یا غیر نبی کو نبی مان لیا جائے، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور مسلمان کے لیے جس طرح اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہر نبی کی نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر نبی اور فرشتہ کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اماموں کے نبیوں کی طرح معصوم سمجھنا بددینی و بدگمانی ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس سب سے حضرات کا گناہ میں مبتلا ہونا شرعاً محال ہے، برخلاف اماموں اور اولیاءوں کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کبھی ان حضرات سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو یہ شرعاً محال نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر شریعت کے جتنے احکام تبلیغ کے لیے نازل فرمائے ہیں، ان پیغمبروں نے ان تمام حکموں کو خدا کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کسی نبی نے کسی حکم کو تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے چھپا لیا اور خدا کے بندوں تک نہیں پہنچایا تو وہ کافر ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کے جسموں کا برز و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے نفرت ہوتی تو پاک ہونا پسند ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں خاص کر کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی اور نظروں کے سامنے ہے، مگر حضرت انبیاء علیہ السلام کا یہ عالم غیب اللہ تعالیٰ کے عطا فرمانے سے ہے، لہٰذا ان کو علم عطائی ہوا اور اللہ تعالیٰ کے علم کا عطائی ہونا محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا ہر کمال ذاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے علم غیب میں ایک بہت سی بڑا فرق تو یہی ہے کہ نبیوں کا علم غیب عطائی اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، کہاں عطائی اور کہاں ذاتی، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں قسم کی آیتیں ہیں، بعض آیتوں میں یہ ہے کہ خدا کے نبیوں کو علم غیب حاصل ہے اور بعض آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں آیتیں حق ہیں اور ان دونوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان دونوں آیتوں میں سے کسی کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں یہ نبیوں کو علم غیب حاصل ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ نبیوں کو خدا کے عطا فرمانے سے غیب کا علم حاصل ہے، اور جہاں جہاں قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کسی کو بھی کسی چیز کا علم غیب حاصل نہیں ہے۔ ہرگز دونوں قسم کی آیتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراوٹ نہیں ہے۔ تو یہ تھی نبی اور رسول کے بارے میں کچھ چند مسائل۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور اسی طرح کے اور بھی اسلامک ویڈیوز میرے چینل پر اپلوڈ ہے تو آپ وہاں سے جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو نیک راہ پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔